الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کا حق زیادہ ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ باپ کے مقابلے میں ماں کے احسانات زیادہ ہیں، اس لیے پروردگار عالم نے ماں کا حق باپ سے زیادہ متعین کیا ہے اور ماں کے ساتھ خصوصی حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ اس نے سوال کیا، یعنی پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیری ماں، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ سائل نے عرض کیا، پھر کون؟ ارشاد ہوا، تیری ماں۔ تیری ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ دریافت کیا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ 3 بار ماں کے بارے میں فرمایا۔ ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ تیرا باپ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے ماں کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ماں کی کتنی عظمت اور کتنا بلند مقام ہے۔ سائل نے ایک ہی سوال 4 مرتبہ دہرایا۔ 3 مرتبہ زبان نبوی سے جواب ملتا ہے، وہ ہے ماں، ماں، اور 4تھی مرتبہ زبان نبوی پر آتا ہے کہ وہ باپ ہے۔ غور کیجیے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ماں کو قرار دیا اور 4تھی دفعہ باپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 9 ماہ تک حمل کا بوجھ اٹھاتی اور جننے کی تکلیف اور مشقت برداشت کرتی ہے، پھر 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ دودھ کیا ہے؟ در حقیقت اس کا خون ہے۔ دودھ کیا ہے؟ در حقیقت وہ ماں کا خون ہے جو بچے کو خوشی خوشی پلاتی ہے، پھر اپنے پاس سلاتی اور اس کا بول و براز دھوتی ہے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ان سب کو اپنی ماں ہاتھوں سے دھوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہے۔ اگر بچہ بستر پر پیشاب کر دے تو گیلی جگہ پر خود سوتی ہے اور بچے کو خشک یعنی سوکھی جگہ سلاتی ہے۔ ساری رات اس کی بیماری کا غم سہتی ہے اور ہزارہا تکالیف برداشت کرتی ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں کہ اسلام نے والدہ یعنی ماں کا حق اولاد پر زیادہ رکھا ہے۔ محبوبائے محبوب رب العالمین، زوجائے رسول، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، عورت پر کس کا حق زیادہ ہے؟ فرمایا، اس کے خاوند کا، اس کے خاوند کا، یعنی عورت پر شوہر کا حق زیادہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، ای الناس اعظم حق علی الرجل؟ قال امہ، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا، اس کی والدہ کا، اس کی والدہ کا یعنی ماں کا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی قصرہ عزیز فرماتے ہیں، اس زیادت کے معنی یہ ہے کہ خدمت
دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے، مثلا 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانے تفضیل مادر نہیں، تو باپ کو 25 دے اور ماں کو 75۔ 100 روپیہ بھی اگر ہے تو باپ کو 25 روپیہ دے اور ماں کو 75 روپیہ یعنی 75 روپیہ۔ یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا، اس بات پر غور کیجیے، ماں نے بھی پانی مانگا باپ نے بھی پانی مانگا ایک ساتھ، تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو۔ دونوں سفر سے آئے ہیں، پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے۔ اگر اتفاق سے خدا نخواستہ دونوں میں تنازع ہو یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہو تو ماں کا ساتھ دے کر باپ کو تکلیف نہ دے یا اس پر کسی طرح کی زیادتی نہ کرے اور نہ ہی اس باپ کی شان میں کوئی بے ادبی کرے، کیونکہ یہ سب باتیں حرام اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو اس جھگڑے کی صورت میں اسے ماں باپ میں سے کسی کا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، بلکہ اولاد کو چاہیے کہ ایسے حالات میں نمازوں کی پابندی کر کے رب کی بارگاہ میں اس کی صلح کی دعا کرے۔ جب ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے تو ایسا نہ کریں کہ ماں کا ساتھ دے باپ کو چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں ایسی صورت میں خاموش رہے، نماز وغیرہ پڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ ہمارے ماں باپ میں صلح پیدا کر دے۔ اگر کوئی ماں چاہتی ہے کہ بیٹا باپ کو کسی طرح تکلیف پہنچائے اور بیٹا نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے، تو اس صورت میں بیٹے کو ماں کی بات نہ ماننے میں کوئی گناہ بھی نہیں، کیونکہ باپ کو تکلیف دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضگیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ ان کی نری زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے تو یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، یعنی خدمت کرنے میں ماں کو زیادہ کریں، جس کی مثالیں ہم لکھ آئے ہیں یعنی بتائے ہیں۔ اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔